الله الرحمن الرحيم واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ درس قرآن کا آج کا یہ پروگرام چند منٹ انشاءاللہ آپ کے میں لوں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ مجھے بھی اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بھائیوں، جو بھی کلمہ پڑھنے والا انسان ہوتا ہے وہ اس بات کا خواہش مند ہوتا ہے کہ اسے نیکیوں کا پتہ چلے کہ نیکیاں کون سے کام نیکیاں ہیں۔ جو بھی کلمہ پڑھتا ہے اس کا ذوق ہوتا ہے کہ یار مجھے نیکیوں والی باتوں کا پتہ چلے تاکہ وہ نیکیوں والے کام میں کروں، اختیار کروں، اور اللہ رب العزت انسان کے اعمال کی بنیاد پر دن قیامت کے فیصلے فرمائیں گے۔ اب نیکیوں کے متعلق یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ میں یا میرا استاد یا ان کے استاد یا آپ میں سے کسی کا شیخ بزرگ، کوئی علامہ فہامہ، کوئی بڑا کوئی چھوٹا، کوئی بھی شخص یہ نہیں بتا سکتا یا یہ اپنی طرف سے گھڑ کر نہیں بتا سکتا کہ یہ نیکی کا کام ہے۔ کوئی بھی عالم، کوئی بھی شیخ، کوئی بھی بڑا، کوئی بھی چھوٹا، اگر وہ بتائے گا تو قرآن و سنت کی روشنی میں بتائے گا۔ اپنی طرف سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں کام نیکی ہے، فلاں کام گناہ کا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیکیاں اور اچھے اعمال بنانے والا اور سمجھانے والی ذات اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ اس لیے بھائیوں، میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کروں گا کہ نیکی کیا ہے، نیکی کیا چیز ہے جس کو ہم اختیار کریں تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ اللہ نے قرآن مجید میں سورۃ ہود کے اندر فرمایا ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اور لوگوں اللہ نیکی کرنے والوں کی نیکیاں اور ان کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اللہ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا۔ اور اس کی مزید وضاحت اللہ رب العزت نے 30ویں پارے میں فرمائی۔ سورۃ اذا زلزلت الارض زلزالہا، سورۃ زلزال ہے، اس میں اللہ نے کیا فرمایا جی؟ اللہ نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اور لوگوں، کوئی بندہ جتنا چھوٹے سے چھوٹا کوئی نیکی کا عمل کرے گا، دن قیامت کے 11 اس نیکی والے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی پا لے گا، وہ اس کا وہاں پہ موجود ہوگا۔ یہ نہ سمجھے کہ یار میں نیکی کر رہا ہوں، کسی کو تو پتہ چل نہیں رہا، لوگ مجھے نیک کیسے کہیں گے، نہ، بلکہ یاد رکھیے گا جس کے لیے نیکی کی جاتی ہے اسے ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اسی 30ویں پارے کے اندر اللہ نے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین۔ اور لوگوں، ہم نے تمہارے دونوں کندھوں پر محافظ بنا کر بٹھا دیے فرشتے، وہ فرشتے تمہارے دونوں کندھوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کو کہا کیا جاتا ہے کرامن کاتبین۔ وہ کرامن کاتبین ہے، وہ نیکیاں اور گناہ والے اعمال انسان کے لکھتے رہتے ہیں۔ تم چھپ کے کرو تب بھی وہ لکھتے
ہیں، اعلانیہ کرو تب بھی وہ لکھتے ہیں، تم لوگوں کے سامنے آ کر کرو یا چھپ چھپا کر کرو، جہاں بھی تم کام کرو گے اللہ رب العزت نے ان فرشتوں کو اسی لیے مقرر کیا ہے کہ وہ لکھتے جا رہے ہیں، لکھتے جا رہے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا یعلمون ما تفعلون، ان کو پتہ ہوتا ہے جو بھی تم کام کرتے ہو۔ بلکہ یاد رکھو، ایک میں آپ نکتے کی بات آپ کو بتاؤں، توجہ ہے نا ساتھیوں کی، نکتے کی بات آپ کو بتاؤں، فرشتے کندھوں پر بیٹھے ہیں، انسان جب نیکی کا ارادہ کرتا ہے فرشتے فوراً نیکی لکھ لیتے ہیں۔ ارادہ بندہ کرے نا نیکی کا، فرشتے فوراً لکھ لیتے ہیں۔ اب توجہ سے ذرا سنو میرے بھائیوں، میں ایک بات سمجھا رہا ہوں، فرشتے فوراً لکھ لیتے ہیں، حالانکہ نیکی کا جو ارادہ کیا ہے ارادہ دل میں کیا جاتا ہے۔ ارادہ دل نال کیتا ہوتا ہے یا زبان نال؟ دل نال نا، دل دی نیت کو، دل کی نیت کو ارادہ کہتے ہیں۔ بندہ جب ارادہ کرتا ہے تو وہ تو دل کے اندر ہوتا ہے، فرشتے فوراً کیسے لکھ لیتے ہیں؟ ادھر سے تو ہمیشہ تو توحید والے کہتے ہیں دلوں کے حالات جاننے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ ادھر سے دیکھو، انسان جب کوئی نیکی کا ارادہ کرتا ہے فرشتے فوراً لکھ لیتے ہیں۔ کیوں؟ فرشتے کوئی دلوں کے حالات جانتے ہیں، فرشتے کوئی عالم الغیب ہیں جو ہمارے دلوں کے حالات جانتے ہوں۔ توجہ سے میرے بھائیوں، علماء امت نے لکھا ہے، اس کی وجہ یہ ہے فرشتوں کو کیسے پتہ چلتا ہے اس بندے نے فلاں نیکی کا ارادہ کیا ہے، اس بندے نے فلاں نیکی کا ارادہ کر رکھا ہے، فرشتوں کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ توجہ سے ذرا، ایک بندہ نابینا ہو، توجہ کر، میں مثال سے سمجھا رہا ہوں، توجہ ہے آپ کی، ایک بندہ نابینا ہے، کوئی بندہ موتیا کا پھول ہاتھ کے اندر رکھ کر مٹھی بند کر کے اس کے ناک کے سامنے کرے اور اس سے پوچھے بتا یہ کیا ہے، وہ فوراً سمجھ جاتا ہے یا نہیں؟ تساں بیٹھے ہو اکھیاں بند ہیں تواڈیاں یا تساں اکھیاں کھولیاں ہوئی ہیں، میں گلاب دی ایک دو پتیاں ہاتھ تے رکھیاں، ہاتھ مٹھی بند چا کیتی ہے، تواڈے نک دے نیڑے میں کیتا ہے تے میں کہ دساں اے کیڑی شے ہے، تانوں پتہ لگ ویسی یا نہیں؟ لگ ویسی؟ یار ناراض بیٹھے ہو، بولو نا ذرا، پتہ لگ سی یا کوئی نہ؟ پتہ لگ ویسی کیوں؟ تساں فوراً بول سو یار گلاب دی خوشبو ہے، میں موتی دا پھل چاہ کے دے تواڈے نک دے نال کراں تے تساں فوراً دس دے سو، تساں نویں دیکھ دے پے ہو سو فوراً دس دے سو اے موتی دا پھل ہے، فلاں چیز کا پھول ہے، فلاں چیز کی خوشبو ہے۔ اسی طرح میرے بھائیو، اللہ نے ہر نیکی کی علیحدہ خوشبو بنائی ہے، سمجھ آئیے؟ اللہ نے ہر نیکی کی خوشبو علیحدہ بنائی ہے، نماز کی علیحدہ خوشبو ہے، صدقے کی علیحدہ ہے، روزے کی علیحدہ ہے، حج کی علیحدہ ہے، دیگر عبادات کی اللہ نے علیحدہ علیحدہ خوشبوئیں بنائی ہیں۔ جس وقت کوئی کلمہ پڑھنے والا مسلمان نیکی کا ارادہ کرتا ہے اس کے منہ سے خوشبو آتی ہے، نیکیاں لکھنے والا فرشتہ فوراً سمجھ جاتا ہے اس نے فلاں نیکی کا ارادہ کیا ہے، وہ خوشبو سونگ کر بندے کی نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ فرشتے عالم الغیب نہیں، عالم الغیب کون ہے؟ ایک اللہ کی ذات ہے۔ اچھا میرے بھائیوں، اللہ نے فرمایا یعلمون ما تفعلون، فرشتوں کو پتہ چل جاتا ہے جو تم کام کرتے ہو، ارادہ کرتے ہو، فرشتے اس وقت بھی لکھ لیتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے سورہ زلزال میں فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، تم اگر چھوٹا سا اچھائی کا کام کرو گے دن قیامت کے وہ بھی پڑا ہوگا، اور اگر کوئی برائی کا کام کرو گے وہ بھی دن قیامت کے پڑا ہوگا، بچ نہیں سکتے اس سے، چھپ نہیں سکتا، وہ ختم نہیں ہو سکتا۔ ہاں ایک ہی صورت ہے کہ تم فوراً توبہ کر لو، اللہ سے سچے دل سے معافی مانگ لو، اللہ وہ گناہ مٹا دیتا ہے، فرشتوں کو بھی اللہ بھلا دیتا ہے تاکہ کوئی گواہ نہ بن جائے۔ ٹھیک ہے؟ اس لیے بھائیو، نیکی کا کام
اچھائی کا کام یہ ہمیشہ بندے کے ساتھ رہتا ہے، اور برائی کا کام اس وقت تک بندے کے ساتھ رہتا ہے جب تک بندہ توبہ نہ کر لے۔ توبہ کر لے تو اللہ رب العزت اس کو مٹا دیتے ہیں۔ جیسے حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او لوگوں، جس وقت کوئی بندہ ایک گناہ کا کام کرتا ہے اس کے دل پر کالے رنگ کا، سیاہ رنگ کا نقطہ لگ جاتا ہے، پھر اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ اس نقطے کو مٹا دیتا ہے، اور اگر توبہ نہ کرے اور پھر دوسرا گناہ کرے تو دوسرا ڈاٹ اور نقطہ لگ جاتا ہے، تیسرا گناہ کرے تو پھر نقطہ لگ جاتا ہے، اس طرح گناہ کرتا جاتا ہے، نقطے بڑھتے جاتے ہیں، پھر وہ وقت بھی آ جاتا ہے دل بندے کا بالکل کالا ہو جاتا ہے، پھر بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا یار اچھا کام کون سا ہے اور برا کام کون سا ہے، پھر اس کو گناہ ہی نہیں لگتا، پھر نماز چھوڑنا اسے کوئی بڑی پریشانی کی بات نہیں لگتی، پھر روزہ چھوڑنا اس کے لیے عیب محسوس نہیں ہوتا، پھر زکوٰۃ نہ دینا اس کے لیے کوئی اتنی بڑا ایشو نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس بندے کا دل کالا ہو گیا ہے، اور جب دل کالا ہو جائے پھر نیکی اور اچھائی کی تمیز بندے کے اندر ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے یاد رکھو میرے بھائیوں، انسان کو نیکیوں کے معاملے کے اندر انسان کو بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے۔ اب یہ بات میں آپ کو بتاؤں، نیکی ہوتی کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ میرے بابے نے کہی ہے تو وہ نیکی بن گئی، میرے مولوی نے کہی ہے تو وہ نیکی بن گئی، میرے شیخ نے کہی ہے تو وہ نیکی بن گئی، ایسا نہیں ہے، بلکہ نیکی وہ کام ہوتا ہے جو اللہ اور اس کا رسول ہمیں تعلیم دے جس نیکی کی۔ اب ایک مثال سمجھیے ذرا، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد قبلتین کے اندر نماز پڑھا رہے ہیں، توجہ کرو ذرا، مسجد قبلتین مدینہ شریف میں ہے، اور توجہ سے بات سننا ذرا، مسجد قبلتین میں نماز پڑھا رہے ہیں، اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دل یہ چاہتا ہے، ابھی تک جتنی بھی نمازیں پڑھ رہے تھے نا، اس نماز تک جتنی بھی نمازیں وہ ساری بیت المقدس مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے، اللہ کے پاک پیغمبر نماز اس طرف پڑھا رہے تھے۔ اچھا، جس وقت اللہ کے پاک پیغمبر نماز میں کھڑے ہیں، ظہر کی نماز تھی یا عصر کی نماز تھی، تو اچانک اللہ کا حکم آ گیا، میرے پیغمبر آپ کا قبلہ تبدیل ہو گیا۔ بھائیو پہلے ایک بات سمجھو، یہ مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اور آج یاد رکھو، آج اسی قبلہ اول پر کفار، اسرائیلی بدماش، یہودی بدماش اسی ہمارے قبلہ اول پر حملہ کرتے ہیں، اسی کے تن میں لگے ہوئے ہیں، اسی کو گرانے کے چکر میں ہیں، اور وہاں پر ہیکل سلیمانی تھرڈ ٹیمپل بنانے کے چکر میں ہے۔ بھائیو یاد رکھو، جس قوم کو اپنی قبلے کی فکر نہ ہو اس قوم کے لیے زندگی سے موت بہتر ہے۔ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے ٹیلی ویژن گھر کیوں رکھا ہوا ہے، ٹی وی ڈرامے فلمیں دیکھنے کے لیے، کس لیے رکھا ہوا ہے؟ اگر یہ خبریں سن دیا تو خبروں میں کبھی نہیں سنا کہ اسرائیل نے فلسطین کے اندر مسجد اقصی پر اتنے حملے کیے، وہ مسلمانوں کو شہید کیا۔ ایمانداری سے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، بتاؤ کتنی دفعہ دعا کی ہے؟ اور ہمیں تو اس وقت اٹھ کھڑا ہونا چاہیے تھا، مسلمانوں کو تو جہاد کرنا چاہیے تھا اس وقت یہودیوں کے خلاف، لیکن جہاد تو دور کی بات ہے۔ بھائیو میرے اور آپ کے منہ سے کبھی دعا کا جملہ بھی نکلا ہے؟ کبھی نفل پڑھ کے رو کے مانگا ہے، مولا میرا تیرا نبی اس قبلہ کی طرف تقریباً 15-16 سال کا اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا رہا، یا اللہ یہ ہمارا قبلہ اول ہے، تمام نبیوں کا قبلہ تھا، اکثر نبیوں کا قبلہ تھا وہ، تو اے اللہ ہمارے اس قبلے کی حفاظت فرما۔ کبھی مانگا کسی نے؟ کیوں؟ ٹکر ہر روز منگ دے ہاں، پیسے ہر روز منگ دے ہاں، دنیا دی چیزاں ہر روز منگ دے ہاں، اسانو کریں خیال نہیں آیا، اور ہاں بھی اساں بڑے دھڑلے والے دین دے تھمب تے بڑے اساں مسلمان ہاں۔ بھائیو یاد رکھو، میں یہی کچھ صرف کہہ سکتا ہوں، ہمارے ضمیر مردہ ہو گئے، گناہ کر 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 کے، میں نے آپ کو حدیث سنائی نا
نقطہ لگتا ہے کالا، پھر کالا نقطہ لگتا ہے، پھر کالا نقطہ لگتا ہے، دل کالا ہو جاتا ہے، پھر اچھے برے کی تمیز نہیں رہتی، اچھے برے کا فرق ذہن میں نہیں رہتا، پھر نہیں پتا کہ جو بدماش ہمارے مسجد اقصی قبلہ اول پر بدماشیاں کر رہے ہیں، وہاں مسلمانوں کو تراویحوں کی اور جمعے کی نماز میں شہید کر دیتے ہیں، حملے کر دیتے ہیں، کبھی کس طرف سے آگ لگا دی، کبھی کہیں پہ گولا، غزہ کی پٹیاں ساری تباہ کر کے رکھ دی۔ بھائیو یاد رکھو، ہمارے ذہن کے اندر آج تک ان کے بارے میں دعا کے الفاظ تک نہیں اٹھے، کبھی غم نہیں آیا، کبھی متفکر ہم نہیں ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ضمیر مردہ ہو گئے۔ بھائیو اللہ کا واسطہ ہے، اور کچھ نہیں کر سکتے ہو نا مسجد اقصی کے لیے، یہ درس قرآن کے فائدے اللہ کی قسم کوئی بھی نہیں ہے جب تک میرے اندر ایمانی غیرت پیدا نہ ہو۔ اب کچھ نہیں کر سکتے ہو تو کم از کم دعا تو کر سکتے ہو، کرو گے ہیں؟ اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، مسجد اقصی کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اور دیگر جتنے بھی دنیا کے اندر مسلمان مظلوم ہیں ان سب کی حفاظت فرما، ان کے لیے دعا کرو۔ سب سے بڑا بخیل کون ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحابہ سے پوچھا سب سے بڑا بخیل کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جو خرچہ نہ کرتا ہو یہ بخیل ہوتا ہے نا؟ فرمایا نہیں، بخیل وہ ہے جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا نہیں کرتا۔ ساری لسٹ کے اندر ٹاپ آف دی لسٹ نہ ہوتی ہے۔ اس واسطے یاد رکھو بھائیو، مسجد اقصی ہمارا قبلہ اول ہے، ہمیں اس کے لیے درد ہونا چاہیے، ہمیں ٹینشن ہونی چاہیے کہ آج مسلمانوں کے قبلہ اول پر یہودیوں نے دھاوا بول دیا، حملے کر دیے ہیں، کل میرا بیت اللہ بھی شاید محفوظ نہ رہے، پھر مسجد نبوی بھی محفوظ نہ رہے۔ میرے بھائیو وہ تو بڑی اونچی جگہ ہیں، ان سے پہلے ہو سکتا ہے تیری میری عزت ہی محفوظ نہ رہے، وہ وقت آ جائے گا۔ اس لیے اللہ سے مانگو کہ یا اللہ مسلمانوں کی اسلام کی حفاظت فرما۔ اچھا جی، اللہ کے پاک پیغمبر مسجد قبلتین کے اندر جماعت کرا رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ رب العزت نے دوران نماز حکم نازل کر دیا، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے میرے پاک پیغمبر مسجد اقصی سے منہ پھیر کر مسجد حرام، اے خانہ کعبہ بیت اللہ شریف، اس کی طرف میرے پیغمبر اپنا رخ کیجئے۔ آپ جا کر دیکھیں، میں نے الحمدللہ دیکھا ہے مسجد، مثلا یہ مسجد ہے، جس طرح یہ آپ کی مسجد ہے، ادھر ہے بیت اللہ اور ادھر ہے مسجد اقصی، سمجھو ذرا بات کو، مسجد اقصی اس طرف اور ادھر بیت اللہ، بالکل مخالف سمت میں ہے۔ ابھی بھی جا کر مسجد قبلتین میں دیکھو نا، اوپر مصلی نما دیوار کے اندر بنا ہوا ہے، نشان ہے کہ ادھر اللہ کے پاک پیغمبر اس سائڈ پہ نماز پڑھا رہے تھے، اور اللہ نے حکم دیا میرے پیغمبر فَوَلِّ وَجْهَكَ شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف اپنا رخ کیجئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فوراً نماز کے اندر اپنا رخ ادھر پھیر لیا۔ میں نے وہاں سے بیٹھے تھے عربی، تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا بھائی بتاؤ کیفیت کیا ہوگی؟ چلو یہاں پہ بندہ کھڑا ہے، اسے کہہ دو ادھر منہ کر لے، وہ تو چلو آسانی سے کر لے گا، سارے جو پیچھے کھڑے ہیں وہ بھی کر لیں گے۔ ایک بندہ ادھر کھڑا ہے پیچھے، اللہ کے پاک پیغمبر، صحابہ کی صفیں ادھر ہیں، سارے ادھر منہ کر کے، اور اللہ کے پاک پیغمبر حکم دیا جی ادھر منہ کرو۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے آئے ہوں گے؟ کیفیت ہو، اس کی کیفیت کیا ہے؟ تو وہ کہتا اللہ عارف ہوں، مجھے پتہ نہیں ہے بھائی، مجھے پتہ نہیں ہے۔ بہرحال امید ہے، علماء نے لکھا ہوگا، میرے مطالعہ کے نیچے سے نہیں گزری، بہرحال امید یہی ہے اللہ کے پاک پیغمبر صفیں چیرتے ہوئے ادھر آ گئے ہوں گے، اور آپ نے ادھر رخ کیا ہوگا، اور پچھلی صفیں پہلی بن گئی ہوں گی اور پہلی صفیں پچھلی بن گئی ہوں گی، ذہن یہی کہتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہرحال اگلی بات ذرا سمجھو جس طرح میں جا رہا ہوں۔ اچھا، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ بیت اللہ کو بنا لیا، اپنا رخ تبدیل کر لیا۔ یہودیوں نے اللہ کے پاک پیغمبر کا خلاف پراپیگنڈا شروع کر دیا۔ اے دیکھو جی، پہلے کہتا تھا میرا وہ قبلہ ہے، اب یہ کہتا ہے میرا بیت اللہ قبلہ ہے، دیکھو جی قبلہ ہی تبدیل کر دیا، پچھلے نبیوں کی مخالفت کر دی، فلاں کر دیا، بڑے پراپیگنڈے اور شور شرابہ شروع کر دیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی آیت نازل کر دی، اللہ نے فرمایا لیس البر، اور لوگوں سن لو، نیکی یہ نہیں ہے، موضوع یاد ہے نا،
بھئی نیکی کیا چیز ہے؟ اب اسی طرف میں جا رہا ہوں میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے فرمایا لیس البر، اور لوگوں نیکی یہ نہیں ہے، کون سی؟ ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ تم اپنا منہ مشرق کی طرف پھیرو یا مغرب کی طرف پھیرو، یہ نیکی نہیں ہے، بلکہ یاد رکھو یہ جو ہم ہم یہ جو بیت اللہ کی طرف منہ کرتے ہیں اور مغرب کی طرف نماز کے اندر منہ کرتے ہیں، یہ کیوں کرتے ہیں؟ بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں اللہ کا حکم یوں ہے، محمد کا طریقہ یوں ہی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے ہیں اور حجر اسود کے سامنے آئے اور آ کے فرمانے لگے یا اے حجر انک حجر لا تضر ولا تنفع، اے حجر اور پتھر تو صرف پتھر ہی تو ہے، نہ تو نفع کا مالک ہے نہ تو نقصان کا مالک ہے، لیکن یاد رکھو حجر اسودا، میں عمر بن خطاب اللہ کی قسم ہے تمہیں کبھی بوسہ نہ دیتا، اگر محمد الرسول اللہ نے بوسہ نہ دیا ہوتا میں تمہیں نفع نقصان کا مالک سمجھ کر بوسہ نہیں دیتا، اپنے نبی کا طریقہ سمجھ کر تب بوسہ دیتا ہوں۔ اسی طرح میرے بھائیوں ہم بیت اللہ کی طرف منہ کرتے ہیں، مغرب کی طرف منہ کرتے ہیں، یاد رکھو ہم اس لیے کرتے ہیں اللہ کا حکم یوں ہی ہے اور نبی کا طریقہ اسی طرح ہے۔ اور یاد رکھو کئی لوگ بیچارے اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو جی ہم بھی قبر کے پتھر کو سجدہ کرتے ہیں، توجہ، ہم بھی قبر کے پتھر کو سجدہ کرتے ہیں اور تم ہمیں مشرک کہتے ہو، تم بھی تو بیت اللہ کے پتھر کو سجدہ کرتے ہو، تم کیسے موحد بن گئے؟ سوال دی سمجھ آئیے؟ اساں قبر نو سجدہ کراں تساں دیو جی پتھراں دی اٹاں دی بنی ہوئی قبر ہے، اس نو سجدہ عبادت دا کرن نال بندہ مشرک ہو جاندا ہے، ٹھیک ہے؟ مانتے ہو نا؟ اور تم جا کے اینٹوں سے پتھروں سے بنے ہوئے بیت اللہ کو سجدہ کرتے ہو، وہ بھی اللہ تو نہیں ہے، بیت اللہ ہے، اس کو سجدہ کر کے تم کیسے مسلمان بن جاتے ہو؟ توجہ سے میرے بھائیو اس کے دو جواب ہیں، کتنے؟ دو جواب، توجہ ہے آپ کی نا؟ اس کے دو جواب ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جس اللہ کے نبی نے غیر اللہ کے سجدہ کرنے سے روکا ہے، ہم اسی اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ نہیں کرتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم بیت اللہ کے سامنے سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ اس طرح کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، اللہ کے نبی نے دیا ہے، اسانو سجدیاں نال نہیں، اسانو تا اللہ تے اللہ دے رسول دی تابعداری نال، مطلب ٹھیک ہے؟ اسانو سجدیاں نال تعلق نہیں، اساں تا اے دیکھنا ہے۔ دیکھو ذرا اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں اور اچانک اللہ کے پاک پیغمبر نے جوتے اتار دیے۔ نماز پڑھا رہے ہیں جوتوں کے ساتھ، نماز جوتوں کے ساتھ جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے جوتا پاک ہو، یہ جراب ہوندی ہے، جراب ہے یا موزہ دیکھو وہ چمڑے کا بنا ہوتا ہے، لیدر کا، ٹھیک ہے؟ اب وہ اگر پاک ہے تو وہ جوتی نما ہے نا، اور فوجیاں والا بوٹ ہے، یہ سمجھو ہے یار، بہت پریشان بیٹھے ہو میرے خیال ہے، تھکا ہوا میں آتے پریشان تو سب بیٹھے ہو، اچھا وہ فوجیوں والا سمجھو بوٹ ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں نا، کیوں پڑھتے ہیں؟ پاک ہو تو تب پڑھتے ہیں، نہ پاک ہو تو پڑھو گے نہیں پڑھتے۔ اسی طرح اگر آپ کا جوتا بالکل 100% پاک ہے تو آپ اس کے ساتھ نماز پڑھیں، شریعت کوئی منع نہیں کرتی، شریعت کے طرف منع کوئی نہیں ہے۔ اب آپ جاؤ، اللہ آپ کو لے جائے بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے، آپ دیکھو کہ کئی لوگوں کے وہ جوتوں کے ساتھ طواف کر رہے ہوتے ہیں، کیوں؟ دھوپ ہوتی ہے، دوسری بات ہے فرش پہ چلنا مشکل ہوتا ہے، بغیر جوتے کے فرش پہ چلنا، گھنٹوں طواف کرنا، یہ مشکل کام ہے ذرا، ٹھیک ہے؟ تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ اپنا کینچی والے جوتیاں چپل، ٹھیک ہے، وہ پا کے آرام نال طواف کر دیں تاکہ نرم پاؤں ہو جائے نیچے جگہ،
ٹھیک ہے، تو پاک ہو جوتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جوتے کے ساتھ بھی نماز ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اے نہ آکھے بے عزیر شاہ گیا جوتیاں نال نماز تھیندی ہے، ہاں یہ پراپیگنڈے بھی انیار تھیندے نا، بات سمجھ نہیں ہے، جوتا پاک ہو تو اس سے نماز جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اللہ کے پاک پیغمبر جماعت فرما رہے ہیں، کروا رہے ہیں، صحابہ کرام پیچھے کھڑے ہیں، توجہ میں تو آکھا ہے اسانو مشرق یا مغرب دی گل دا اعتراض یا سوال نہیں، ساڈے سامنے ہو اے گل ہے کہ اللہ دے پاک پیغمبر اے گل آکھی ہوے اساں اکھیاں بند کر کے منن واسطے تیار ہاں۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، اچانک اللہ کے پاک پیغمبر نے جوتے مبارک اتار دیے، جتنے بھی صحابہ کھڑے تھے سب نے جوتے اتار دیے، اتباع ہوئے تو انہیں ہوئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے نماز پوری کی، سلام پھیرا، فرمایا میرے صحابہ جتیاں تاں میں اتاریاں، جتیاں تاں میں اتاریاں کہ جبرائیل آیا ہے، اس آ کے میں نو دسیا ہے یا رسول اللہ جتی دی تلو تھوڑی جی نپاکی لگی ہوئی ہے، جتیاں اتار دیو، تاں واسطے میں جتیاں اتاریاں۔ او میرے صحابہ تم نے جوتے کیوں اتار دیے؟ توجہ ذہن سمجھ آ رہی بات کی؟ او میرے صحابہ تم نے جوتے کیوں اتار دیے؟ صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اسانو اور گلاں دا پتہ نہیں، اساں تا اے ویکھ رہے ہاں جیڑا کم محمد کرے گا ساڈے عقل وچ آوے یا نہ آوے اساں کرن واسطے تیار، ٹھیک ہے جی۔ اس واسطے اساں بیت اللہ علیہ پاسے منہ تاں کر دیاں جو سانو اللہ بھی آکھے تے اللہ دے رسول بھی اور تعلیمات یا دتیاں، اساں تاں واسطے منہ کر دیاں اسے اللہ نے، اسی اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر آخری وقت وہ میں تانوں گل پہ دسیندا بھئی اساں بیت اللہ نو سجدہ کریندے ہاں اور بیت اللہ علیہ پاسے سجدہ کریندے ہاں، اس دا کی مطلب ہے؟ دے دو جواب ہیں۔ پہلا جواب میں تانوں دے رہا بھائیو یاد رکھو اساں بیت اللہ علیہ پاسے سجدہ تاں کریندے ہاں اللہ انہیں حکم دیتا ہے، رسول اللہ انہیں آکھے ہے، اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر اور نصارہ پر، کس بات کی وجہ سے؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے اللہ کے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، یعنی قبراں تے سجدہ کرن والے تے اللہ دی لعنت میں نہیں آکھ رہے، اللہ دے پاک پیغمبر فرما رہے ہیں۔ اے دا مطلب یہ ہویا بیت اللہ علیہ پاسے سجدہ کرنا اے محمد دی تعلیم ہے، اور قبر نو سجدہ کرنا اللہ تے اللہ دے رسول دی لعنت دا ذریعہ ہے، ٹھیک ہے۔ ہم اس لیے بیت اللہ کی طرف منہ کرتے ہیں کہ اس کی طرف ہمیں حکم ہے۔ نمبر ایک جواب ہو گیا۔ نمبر دو جواب اس کا، نمبر دو جواب یہ ہے کہ ہم یاد رکھو ہم بیت اللہ کو سجدہ نہیں کرتے، بیت اللہ کو سجدہ نہیں کرتے، یہ رب بیت اللہ نو سجدہ کرے او بندہ دائرہ اسلام تو فارغ، بیت اللہ نو کوئی مسلمان سجدہ نہیں کردا، بلکہ بیت اللہ علیہ پاسے رخ کرندہ تے سجدہ کہندہ ایک اللہ دی ذات دا ہوندا ہے۔ اے جاہل قوم ہے آدھی جی تساں بیت اللہ نو سجدہ کر دے ہو، یاد رکھو اساں بیت اللہ نو سجدہ نہیں کر دے، بیت اللہ دے خدا نو سجدہ کر دے ہاں۔ اے دوسرا جواب ہے۔ پہلا جواب بیت اللہ علیہ پاسے منہ کر دے ہاں جو اللہ تے اللہ دے رسول دا حکم ہے، دوسرا جواب ہے کہ اللہ پاک دے اللہ اساں بیت اللہ نو سجدہ نہیں کر دے، سجدہ بیت اللہ دے اللہ نو کر دے ہاں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر، اور لوگو مشرق والے پاسے منہ کرو یا مغرب والے پاسے منہ کرو اے نیکی دا کام نہیں، اصل نیکی دا کام کہہ رہے ولکن البر من آمن باللہ، یہ نیکیاں اللہ کرنے دا پیانے
ٹاپ آف دی لسٹ سب سے پہلے نمبر پر جو نیکی ہے وہ کون سی ہے؟ من آمن باللہ، اللہ پر ایمان رکھنا۔ کیا مطلب ہے اللہ کو ماننا؟ کیا مطلب ہے؟ یہودی بھی اللہ کو مانتا ہے، نصرانی بھی اللہ کو مانتا ہے، ہندو بھی اللہ کو مانتا ہے، سکھ بھی اللہ کو مانتا ہے، دیگر بہت سارے مذاہب اللہ کو مانتے ہیں۔ ماننے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا ماننے کا مطلب یہ ہے اللہ کو اس طرح مانو جس طرح اللہ کے نبی نے بتایا ہے۔ اور کیسے بتایا؟ فرمایا لا الہ الا اللہ۔ اور لوگو اللہ کو اس طرح مانو کہ زبان سے اور دل و جان سے تم اقرار کرو اللہ کے علاوہ ہر قسم کی عبادت کے لائق اور کوئی نہیں۔ یہ ماننے کا طریقہ ہے۔ سجدوں کے لائق بھی اللہ، رکوعوں کے لائق بھی اللہ، صدقوں کے لائق بھی اللہ، باقی دیگر عبادات کے لائق بھی اللہ، سب کچھ کے لائق اللہ ہے۔ اللہ کو یوں مانو۔ فرمایا اول درجے کی نیکی ہے تمہارا ایمان اللہ کی ذات پر ہو۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ پھر نیکی کا کام یہ ہے کہ تمہارا آخرت پر ایمان ہو کہ قیامت آئے گی، اللہ کے سامنے حاضری ہوگی، اللہ ہم سے پوچھے گا او بنیا بتا جوانی کتھے گزاری گئی، او بنیا بتا علم کتنا حاصل کیتے تھی، کتنا عمل کیتے، او بنیا بتا رزق کتھوں کمایا، او بنیا بتا رزق کا استعمال کہاں پہ کیا ہے۔ اللہ پاک نے یہ سوال کرنے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے۔ فرمایا نیکی کا کام یہ ہے کہ تمہارا عقیدہ آخرت پر ہونا چاہیے۔ والملائکتی، اے نیکی دا کم میں جو فرشتہ نو اللہ دی مخلوق مانو، اے نہ سمجھو جو اللہ دے بھائی والن، اللہ دے شریکن، نانا والملائکت والکتاب، اے اللہ دی جیری کتاب ہے اس نو بھی مننا، والنبیین، اللہ دے نبیانو مننا۔ اے نیکی والے کام میں اے دل دی نیکی، توجہ نال کیڑی شے دی نیکی ہے؟ دل دی نیکی ہے۔ اللہ تے ایمان، اس کے بعد آخرت پر ایمان، اس کے بعد فرشتوں پر ایمان، اللہ کی کتاب پر ایمان، تمام نبیوں پر ایمان۔ یہ کس کی نیکی ہے؟ دل کی نیکی۔ بولو کس کی نیکی؟ دل کی نیکی۔ اب ظاہراً نیکیاں فرمایا وہ سنو، وآت المال، توجہ، وآت المال علی حبہ، نیکی کا کام یہ ہے کہ مال دو، صدقہ کرو، علی حبہ، اللہ کی محبت میں آ کر اپنا مال لگاؤ، اللہ کی محبت میں آ کر اپنا مال خرچ کرو، یہ نیکی کا کام ہے۔ پھر فرمایا او لوگوں، اے نہیں سمجھنا جو صرف مولویاں دی جیباں بھری رکھو، اے نہیں سمجھنا جو صرف پیران دی کلوٹیاں بھری رکھو۔ فرمایا سنو، ذویل قربا، ذویل قربا، اپنے رشتہ داراں دے اندر نظر دوڑاونی ہے۔ جیڑا بھی خاندان دا بندہ تانوں مستحق نظر آئے اتے مال خرچ کرو۔ پہلے خاندان میں دیکھو، اسی لیے تو فرمایا اگر کوئی بندہ، توجہ ہے بھائی، کوئی بندہ اپنا مال باہر خرچ کرتا ہے اسے صدقے کا ثواب ملتا ہے، کوئی بندہ اپنے خاندان میں مال خرچ کرتا ہے اسے ڈبل ثواب ملتا ہے۔ کیا ملتا ہے جی؟ ڈبل ثواب۔ کیوں؟ ایک ہے صدقے دا ثواب، دوسرا اپنے خاندان دے بندہ تے مال خرچ کیتا ہے صلہ رحمی دا ثواب۔ ٹھیک ہے بھائیو، یاد رکھو یہ نیکی کا کام ہے۔ اپنے کنبے قبیلے خاندان میں دیکھو کہ کون سا بندہ مستحق ہے۔ والیتاما، یتیم تلاش کرو، اور یتیم جیرا بچہ بچی چھوٹا ہوئے نابالغ ہوئے اور دے ماں یا باپ کوئی فوت ہو ونجے تے ہووی بھی غریب الحال، او دا کوئی آسرا نہ ہوئے، ایو جے بچیاں نو تلاش کر کے انہاں تے اپنا مال خرچ کیتا کرو، بڑی اچھی نیکی والا کام ہے۔ میں تنوں آکھیا نا، میں تنوں یہ دسنا بھی نیکی کیری ہے۔
پہلی نیکیاں تو گنوائیاں نا، عقیدے دیاں نیکیاں، دل دیاں نیکیاں، اللہ تے ایمان، فرشتہ تے ایمان، آخرت تے ایمان، نبیاں تے ایمان، قرآن تے ایمان، اے دل دیاں نیکیاں۔ ہن ظاہراً نیکیاں کیریاں اپنا مال خرچ کر اللہ دی محبت دے اندر، تیرے دل دے اندر آوے یار میرے اللہ نے مینوں کتنا عطا کیتا ہے، چلو یار اسے دے نام تے میں بھی غریباں دی امداد کر دیاں، کرنا چاہیے نا۔ فرمائے لوگو والیتاما، یتیمان دے مال خرچ کرو، والمساکین، مسکین بندے تے مال خرچ کرو۔ مسکین کون ہوندا ہے؟ مسکین ہوندا ہے جیرے دے گھر اج دا تے ہے کل دا کوئی نہیں۔ تو جو مطلب کیا ہے؟ انتہائی غریب الحال بندہ، جہاں دے گھر آج دے ہے تے کل دا کوئی نہیں۔ اور پھر فرمایا وابن السبیل، اور مسافر بندے تے خرچ کرو۔ اگر کوئی جے مسافر آ گیا سفر کر دیاں مال مک گیا ہے، نال کوئی آسرا کوئی نہیں، اور سفر تے جا رہے ہیں، وہ مجبور ہو گیا تواڈے کول آ گیا یار میں مسافر ہاں میری مدد کرو۔ اللہ فرمایا او بندیاں او مسلمانا نیکی کماونی تے اے موقع مسافر دی مدد کر۔ اے بزرگ بیٹھے نا، انہاں کولوں پوچھو آج تو 15-20 سال پہلے ایک ماحول ہوندا ہے، مسافر آ ویندا ہے مسجد وچ، ہوندا ہے نا جی، تو مسجد وچ آ کے تو وہ آدا ہے جی میں مسافر ہاں، تے بعد ایک گھر والا دوسرے گھر والا ترے بندے کھانا گن آیا، بھئی رات مسجد وچ کر، کوئی ایک گھر والا کھانا لے کے آ رہا ہے، دوسرے گھر والا کھانا لے کے آ رہا ہے، اس طریقے نال اس مسافر دی مدد کیتی ویندی ہے۔ تے ہن کہ جی مسجد نو تالا لا دیو اندر وڑے ہی کوئی نہیں ہے، تاکہ تمہاری مسجد ہی بند تھی ویندی ہے۔ اج ٹوٹیاں کھول کے دین، ہاں یہ بھی بہت بڑا عالمی ہے، ٹوٹیاں کوئی نہیں چھڑیندا جی۔ او ایک مسجد چو پکھا کھولا، پکھا ایک بندہ ہے تے پکھا کھول کے تے نال پرچی لکھ کے تے لٹکا دیتی، میرے پیچھے کوئی نہ آئے، میں کسی کا مال چوری کر کے نہیں جا رہا، میں اللہ کا مال لے کے جا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ آپ حفاظت کرے، اسی سارے ذمہ بھی ہے حفاظت کرنا، میں نہیں آتا کہ تالے نہ ہوان، لیکن یہ ہے بھئی کم از کم تمہاری مسجد انشاءاللہ کھلی ہوندی ہو سی، نمازاں دے اوقات پورا دن مسجد کھلی رہنی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا جی، فرمایا لوگو والمساکین وابن السبیل، اور لوگو ابن السبیل اور مسافر جو ہوندا ہے اوتے بھی اپنا مال خرچ کرا کرو، اپنا یہ بڑا نیکی دا کام ہے۔ پھر فرمایا والسائلین، اے جے کوئی بندہ توجہ نال، اے جے کوئی بندہ تیرے دروازے تے آ ونجے تے تیرے اگے ہاتھ چا پھیلاوے، توجہ، کوئی بندہ تیرے دروازے تے آ ونجے تے تیرے اگے ہاتھ چا پھیلاوے، اے نہ آکھیا کر ایڈا جو توڑے یار جوانے کمیندہ کیوں نہیں، محنت مزدوری کیوں نہیں کریندا تے پنن ٹر پیا، اے جملے نہیں آکھنے، سمجھ آنی بھئی ہے، اے جملے نہیں آکھنے، اگر کچھ ہے 5 ڈاوی 50 اگر کوئی گنجائش بن دی ہے تے تعاون کر دیو، بڑی اچھی نیکی دا کام میں، او اگر تانوں پروفیشنل نظر آندا ہے، یہ اعتراض ہوتا ہے نا، ہاں بھائی یہ جی پروفیشنل کیا کہتے ہیں ہماری زبان میں اس کو؟ پیشہ ور، زبردست پیشہ ور ہے جی یہ، بھئی یہ پیشہ ور پنن والا ہے، اس واسطے نہیں ہونا۔ ہاں اگر کوئی بندہ اللہ دے نام تے تیرے کول منگن آ گیا ہے، تو اللہ دے نام تے دے رہی ہیں، اس تے احسان نہیں پیا کریندا، کہندے نام تے دے رہے ہیں اللہ دے نام تے اللہ دے نام تے تائیں پیا دیندے ہیں جو اللہ راضی ہو جائے، اس واسطے دے دیتا کر، باقی او جانے تے او دا رب جانے، او دا تے او دا رب دا معاملہ، تو اس نو کوشش کر خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا جی، اگر کوئی شے کوئی نہیں، گنجائش کوئی نہیں تے منگن والا آ گئے تے اس نو ایسے طریقے نال رخصت کر تاکہ او دا دل نہ دکھے،
ایسے طریقے نہ رخصت کر تاکہ وہ دل نہ دکھے، اے نہیں جو چار گالیاں کاٹ کے اس نے دولا دے چل فلان دے فلان دا فلان نہ، بلکہ اس طریقے نال انہوں رخصت کر بھائی میرے پاس گنجائش نہیں ہے، اللہ تیرا اچھا سبب بنائے، اللہ تینوں بہوں دے وے فلان فلان کوئی نہ کوئی الفاظ ایسے اچھے طریقے نال اس نے رخصت کر، اے تیرا حق بن دے انہوں گالیاں کٹنا تے برا بھلا آکھنا ہے جائز کوئی نہیں۔ اللہ فرمائے وسائلینا، کوئی بندہ تواڈے دروازے تے منگنا جائے اس نو واپس نہ لوٹاؤ، اس دو تے خرچ کرو جتنے بھی تواڈی گنجائش ہوئے۔ اور پھر رقاب، اگر کوئی بندہ غلام ہے او دے آقا نے اس نو آکھے، ہن تو غلامہ دا تصور کوئی نہیں نا، پرانی گل پہ کردا چلو سمجھ لو، اگر کوئی بندہ غلام ہے او دے مالک نے اس نو آکھے اتنے لکھ پورے چا کر محنت کر، اتنے لکھ میروں پورے کر کے دے تے تو آزاد ہے، اس نو آکھا ویندا مکاتب یہ جے بندہ اگر تیرے دروازے تے آ گیا یار میری مدد کرو میری جان خلاصی ہوئے سی، اگر تیرے کول گنجائش ہے تا او دے نال بھلا کر۔ اللہ فرمائے نیکی والے کامین، اے کیرے کامین نیکی والے کامین۔ اگے اللہ نے فرمایا لوگو وَقَامَ الصَّلَاةَ، نیکی والے کامل نہیں ہے، وَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز ادا کیتی کرنا، نماز قائم کر، نماز نو پکا چمٹ ونج، نماز چھوڑ کی رہی نہیں، کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ، توجہ نالو مسلمانا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جیرا بندہ جان بوجھ کے چا نماز قضا کرے، توجہ جیری مائی تے جیری عورت جان بجھ کے چا نماز قضا کرے، ڈرامہ پئی ویکھ دی عورت گھر دے کم کاج دے اندر مصروف بیٹھی ہے، یا کسی اور بچیاں نو ویلیندی پئی ہے، یا کسی اور مشغلے دے اندر مشغول بیٹھی ہے، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا چاہے کوئی عورت ہے یا مرد ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا، جیرا جان بجھ کے چا نماز قضا کرے، اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا فقد کفرا، ایو جے بندہ اسلام تو فارغ ہو جاندہ ہے، اسلام تو فارغ ہو گیا، تباہ ہو گیا تے برباد ہو گیا۔ اس واسطے یاد رکھو بھائیو نیکی دے کم اللہ گنوا رہے ہیں، فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، او لوگوں نماز قائم کرنی ہے، انج قائم کرنی ہے کہ تواڈی نماز قضا نہ ہو جائے، پھر فرمایا وَآتَ الزَّکَاةَ، زکات ادا کرنی ہے، اور جری اللہ نے اگر تواڈے تے فرض کیتی ہے زکات، اور زکات ادا کرنی ہے، پھر فرمایا وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَاهَدُوا، اگر کوئی بندہ کہنال وعدہ کر باوے، توجہ اگر کوئی بندہ کہنال وعدہ کر باوے، وعدہ کٹتا ونجے وعدہ خلافی نہ کرے، اللہ دے پاک پیغمبر آخو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا دینا لمن لا عہد لہو، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اس بندے دا کوئی دین کوئی نہیں جیرا وعدے دا کچا ہے، اس بندے دا کوئی دین کوئی نہیں۔ ایک بندے نے توجہ نال ایک بندے نے اللہ دے پاک پیغمبر دے نال وعدہ کیتا ہے یا رسول اللہ فلانی جگہ تے تساں تے میں فلانے دن ملساں، توجہ کر ذرا، فلانی جگہ تے یا رسول اللہ تساں تے میں ملساں فلانی جگہ تے، اللہ دے پاک پیغمبر او جیرا وقت دیتا ہویا اس ٹائم تو پہلے اللہ دے پاک پیغمبر وقت مقررہ دے مطابق اس جگہ تے پہنچ گئے، اتھے پہنچے حتیٰ کہ او بندہ نہیں آیا، حتیٰ کہ اللہ دے پاک پیغمبر انتظار کر دے رہے پورا دن گزر گیا، اللہ دے پاک پیغمبر انتظار
غار دے اندر بیٹھے رہے، اتھی نمازاں پڑھیاں، اتھی رکے رہے، حتیٰ کہ رات بھی اتھے گزار دیتی، دوسرا دن بھی اتھے گزار دیتا، دوسری رات بھی اتھے گزار دیتی، ترے راتاں تے ترے دن اللہ دے پاک پیغمبر نے اتھے گزار دیتے۔ ترے راتاں تے ترے دن بعد اچانک اس بندے نو یاد آیا ہے، اوہ میں تے اللہ دے پاک پیغمبر نال وعدہ کیتا آئی تے میں تے بھول گیا۔ اور دوڑا دوڑا آیا اللہ دے پاک پیغمبر دے کول، جو ہی اللہ دے پاک پیغمبر نو رٹھے، ہائے ہائے اخلاق والا نبی تو آدھے میرے جے کوئی ہو گیا تو پتہ نہیں کہ بن گیا ہو گیا۔ یہ شادیاں دے موقع ہون نا، شادیاں دے ان نوجوان دی شادی میں ہوں دسنے بے شادی دی موضوع تے گل کریں، چلو میں حصہ ونڈائی وجہ اللہ اکبر۔ شادیاں دا موقع ہوئے نا تے بات ہوئے نا، برات دا ٹائم رکھو ہوئے، مثلا 10 بجے دا ٹائم ہے برات دا، 10 بجے پہنچنی ہے تے فرض کرو کوئی گڈی خراب ہو گئی ہے راستے تے، کوئی دیر ہو گئی ہے، یا عورتاں یہ ماشاءاللہ جلدی تیار تھیندیاں، تو سارا نو تجربہ ہے تے بندہ لیٹ ہو گیا 10:30 11 بجے پہنچا ہے، اللہ ساری برات دے سامنے اس نو چنگے چنگے پھل سنویندے نا لوگ، ہو تو سانو مار کھتا ہے تو یہ کر دیتا ہے تو وہ کر دیتا ہے۔ اور بھائیو یاد رکھو اخلاق نہیں سکھویندا کہ کوئی بندہ اگر مجبوراً لیٹ ہو گیا تو اس نے پورے مجمع دے اندر رسوا کرو۔ شریعت آدھی ہے اللہ دے پاک پیغمبر 3 دن اس دے انتظار وچ بیٹھے رہے، 3 دن بعد وہ بندہ سامنے آیا نا، وہ بڑا پریشان بھی ہے، بھئی نبی پاک نے میں بڑی تکلیف دیتی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر اور کوئی گل نہیں آکھی، فرمایا یار تے مینوں اوکھا بڑا کیتا ہے، بس یہ کوئی جملہ، یار تیری وجہ تو میں اوکھا بہوں تھیاں، تو سوچو ذرا، ایک ریال نہیں 3 دن ایک ملاقات دے پیچھے اللہ دے پاک پیغمبر اتھے بیٹھے رہے، کیوں؟ وعدہ کیتا ہے، وعدہ کیتا ہے۔ ساڑھے ہاں بھی جیرا وعدہ ہے، وعد میں یہ بھی عرض کرے سا جنہی تانوں میں کہنا بھئی برات والے لیٹ تھی گئے تو کوئی بچی والے بندے پھل سن ویندے، میں یہ بھی عرض کرے سا بھئی بچے والے جیرا وعدہ کریں دے ہو نا تو وہ وعدہ پورا ہی کیتا کرو، لیٹ نہ کیتا کرو، ٹھیک ہے؟ اس پاس بھرپور کوشش ہونی چاہیے بھائی، نہیں ایگزیکٹ جو ٹائم دیا گیا ہے، جو بات کی گئی ہے میں اس پہ کاربن ہوں، اس کو میں نہیں چھوڑ سکتا، اے وعدہ پورا کرنا اے بڑی نیکی دا کام ہے۔ اللہ قرآن نے فرمایا وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور لوگوں اپنا وعدہ پورا کرو، اس وعدہ بھی بڑا نیکی والا کام ہے۔ اللہ بالکل آخری الفاظ ہیں وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، او لوگوں اوکھے وقت مشکل دے وقت صبر کرنا، اے بھی بڑی اچھی نیکی والا کام ہے، اچھی نیکی والا کام ہے، کہہ رہا صبر کرنا۔ تائیں تو میں تیرے سامنے جیری آیت تلاوت کی تھی، آئی سورۃ ہود دے آخر رکوع دی، اللہ فرمایا وَاصْبِرْ، صبر کر، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، او بنیا صبر کیتا کر، اللہ اے نیکی ضائع نہیں کردا، کوئی بھی نیکی دا کم بندہ کرے اللہ اس نو ضائع نہیں کردا۔ اج دی معروضات دا خلاصہ سنو میرے بھائیو، اللہ نے فرمایا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، مشکل اور مصیبت دے وقت، اوکھے وقت دے اندر بیماریاں آ گئی ہیں، غربت آ گئی ہے، موت ہو گئی ہے، کوئی حادثہ ہو گیا ہے، کوئی پریشانی آ گئی ہے، اس وقت صبر دا دامن نہ چھوڑ، اللہ دا نام لے۔ اللہ اس واسطے اللہ پاک، اللہ دے پاک پیغمبر اور جنہیں مشہور واقع ہے ایوب علیہ السلام تے امتحان آیا، حضرت ایوب علیہ السلام صبر پہ کر دینا، 4000 بکریاں تے ڈھور ڈنگرے، اللہ دا کرنا، بیماری آئی ساریاں مر گئیاں، بندے نے آ کے دسے ہیں جناب تواڈے سارے ڈھور ڈنگر مردے جا رہے ہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرما دین انا للہ و انا الیہ راجعون، اساں بھی اللہ دا مالا تے اللہ لے پاسے لوٹ کے اساں جانا ہے۔ انیارون ایک بندہ آیا، اس نے کہا جناب تواڈے بچے ہو، 18 بچے تواڈے ہیں، ایک چھت دے تلے بیٹھے ہیں، وہ تو چھت گرے ہے تے 18 دے 18 فوت ہو گئے، مصیبت آئی ہے تے ایوب علیہ السلام آدن انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انیار میرا بھائیاں جے کوئی بیماری آوے، مصیبت آوے، تکلیف آوے، آزمائش آوے، کوئی امتحان آوے، اس دوران صبر کیتا کر، اے بڑی اچھی نیکی والا کام ہے۔ اللہ نے فرمایا
اولائکا الذین صدقوا، او لوگو ایو بندے جڑے نیکیاں کریں دے اے پکے مسلمان، واولائکا ہم المتقون، اللہ دے کاغذاں دے اندر بڑے تقوی والے لوگ۔ میں تانوں تیری معروضات پیش کیتی ہیں، انہاں دا بھائیو خلاصہ اے ہے مسلمان نو چاہیے نیکی دے کماں دے اندر بھج بھج کے دوڑ دوڑ کے آوے، اور بات نیکی دے کم او نہیں جیرا میں تے تواڈی مرضی آوے کرانا، بلکہ نیکی دا کم او ہے جیرا اللہ تے اللہ دا رسول تعلیم دے وے۔ اور جن یہودیوں نے اعتراض کیتا کہ جی دیکھو جی اگے بیت المقدس انہاں دا قبلہ ہے، ہن بیت اللہ بنا دیتا نے جی، یہ ہے وہ ہے، یہ نواں دین آ گیا۔ اللہ پاک نے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اوے نیکی اتنا نہیں کہ تسا مشرق والے پاسے منہ کرو یا مغرب والے پاسے منہ کرو، اصل نیکی کیڑی ہے تسا اللہ تے اللہ دے رسول دی تابعداری کرو۔ تانوں مثالہ سمجھائیاں نا میں او جتیاں والی مثال، اس کے بعد مسجد قبلتین والی مثال، ان یار بہت ساری مثالیں ہیں شریعت دے اندر۔ اس واسطے یاد رکھو بھائیو اسانو چاہیے اسا نیکی دے کام کرا، اور نیکی دا کام او سی جڑا قرآن و سنت تو ثابت ہوئے، بزرگاں دا دسا ہویا تے پیراں دا دسا ہویا تے مولویاں دا دسا ہویا، او دین نہیں ہوندا، دین ہمیشہ قرآن و سنت دا دسے ہوندا ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ کتنی دیر ہے حلوے دی؟ ہاں تو انہوں نے تسبیح تے بلا دیو، تسبیح دیو انہوں نے سارا نو بھائی اللہ۔ اچھا انہیں ہے تو اس نو بند کرو۔